آج انگریز آپ کے ملک میں نہیں ہے، لیکن انگریز کا نظام آج تک چل رہا ہے. مسلمان یہاں ہیں لیکن مسلمان کا کوئی نظام آپ کو نظر نہیں آتا. آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں انگریز، آپ کی ہر چیز میں انگریز چھایا ہوا ہے، کیونکہ ان کو گرجنے کی ضرورت نہیں، وہ پریکٹیکل لوگ ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ 1 دن تقریر کریں گے، 10 دن تقریر کرے گا، اس بچے کو سمجھائے گا، پھر مولانا چلا جائے گا، پورا سال تو بچہ میرے ہاتھ میں. ہاں، سوشل میڈیا میرا، فلمیں میری، ٹی وی میرا، یہ سارے اینکر میرے خریدے ہوئے، سیاستدان میرے خریدے ہوئے، ہر چیز میرے ہاتھ میں. مولوی کتنی محنت کرے گا؟ 10 دن مجلسیں ہوں گی، 20 دن مجلسیں ہوں گی، 2 مہینہ مجلسیں ہوں گی، لیکن اس کے بعد یہ بچہ کس کے حوالے ہے؟ یہ میڈیا کے حوالے. تو وہ بیسک ورک کرتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اتنے مسائل کا حل کیا ہے؟ یہ تو کرٹیسزم تھا، ہر بندہ کر سکتا ہے، لیکن سلوشن کیا ہے کہ میں اس بچے کو گمراہی سے بچاؤں؟ کیا مولانا غلو ممبر پر آ گیا، شرک بکنے والے آ گئے، جاہل لوگ ممبر پر آ گئے، تو بھائی اس کا سلوشن کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے مولانا سلوشن یہ ہے کہ بانی اچھے لوگوں کو بلائیں. کوئی کہتا ہے مولانا سلوشن یہ ہے کہ اچھے تقریریں کرنے والے، ممبر پر آنے والے وہ آ جائیں. اب ظاہر ہے ہر تقریر کرنے والا بھی تو ایسا نہیں ہے جس کے اندر حب ذات نہ ہو، یہ ساری اخلاقی بیماریاں اس میں نہ ہوں. چلو 10 مولوی تم نے اور بڑھا لیے، 15 مولوی اور بڑھا لیے، لیکن کب تک؟ بیسک سلوشن کیا ہے؟ اب اس مجمع میں مثلا کوئی 30 کا، کوئی 40 کا، کوئی 50 کا. اب ایک بندہ 30 سال سے کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی جوان 40 سال سے مثلا گندی چیزوں کو دیکھنے میں مشغول رہا. اب ایک دن مجلس سنی، ایک دن میں کیسے کے اندر تبدیلی آئے گی؟ جو اس کے 40 سال ضائع ہوا اس کا کیا ہوگا؟ جو 50 سال اس کی زندگی جہالت میں گزر گئی اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ بیسک سلوشن یہ ہے کہ آپ جو مولا علی سلوشن بتاتے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو کہاں سے؟ گہوارے سے لے کر. بچے کی اگر تربیت کرنی ہے تو بچپن سے. جو چیزیں بچپن میں آپ کے ذہن میں چلی جاتی ہیں وہ پوری زندگی کیا رہتی ہیں؟ یاد رہتی ہیں. ایک مومن بتا رہے تھے مولانا میں نے بچپن میں گانا سنا تھا، آج بھی جب گانا کانوں سے ٹکراتا ہے تو بچپنا یاد آتا ہے. تو بچپن کی جو چیزیں ہیں وہ ذہن نشین ہو جاتی ہیں. تو بچہ اگر بچپن سے اس کی محنت کی جائے، اس کی اچھی تربیت کی جائے تو یہ بچہ ہمیشہ اہل بیت کمانے والا بنتا ہے. لیکن اس کی تربیت کہاں ہوگی؟ ہم اپنے بچوں کو 1 گھنٹہ ڈیلی ٹائم نہیں دے سکتے. یہ ماں کچن میں بزی، ادھر بزی، ادھر بزی. تو بچوں کو ہم کہاں بھیجتے ہیں؟ اسکول بھیجتے ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا جو خاتون اس کو پڑھا رہی ہے وہ حیا والی ہے یا بے حیا ہے، حجاب والی ہے یا بے حجاب ہے. جو ٹیچر میرے بچے کو پڑھا رہا ہے اس کے اندر غیرت بھی ہے کہ نہیں ہے. تو 8 گھنٹے میرا بچہ اس ٹیچر کے ہاتھ میں ہے. تو اس وقت بہترین شے اور بہترین سلوشن جو بچوں کی تربیت کا ہے وہ اسکول ہے. کیونکہ بچہ اگر اسکول میں جائے گا اور وہاں اس کو اگر صحیح تربیت ملی تو پوری زندگی یہ کیا رہے گا؟ صحیح رہے گا. یعنی 4 سال سے لے کر جب تک یہ میٹرک کرتا ہے یہ اس کا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے. اس میں جو یہ بنتا ہے پوری زندگی ویسا رہتا ہے. اور انگریز نے پوری دنیا کو چھوڑ کے انہوں نے اسکولز پہ کام کیا. کہ آسٹریلیا کا مومن کہتا ہے مولانا میرا بچہ میری گاڑی میں جب آ کے بیٹھتا ہے اگر میں سیٹ بیلٹ نہ لگاؤں وہ گاڑی میں نہیں بیٹھتا. کہتے بابا پہلے فرسٹ سیٹ بیلٹ لگاؤ پھر میں گاڑی میں بیٹھوں گا. کہ اسکول نے ایسا اس کو ٹرین کیا ہے کہ یہ باپ کی نہیں مانتا. کہتے بابا فرسٹ سیٹ بیلٹ، آپ قانون کو توڑو گے میں گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا. تو یہ تربیت کہاں ہوتی ہے؟ اسکول میں ہوتی ہے. 11 سال کے جناب عبداللہ، 13 سال کے جناب قاسم ایسی تربیت کی ہے کہ 13 سال کے بچے سے پوچھا جاتا ہے کیف عندک الموت، اتنا گہرا سوال کہ تیرے لیے موت کیا ہے؟ فرماتے ہیں چچا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو ہم نے صرف دیکھا دیکھی کے لیے اس قوم میں ہم نے اسکول نہیں بنائے. ہاں بہترین سے انسان اسکول بنائے. ایک چھوٹا سا اسکول 25 لاکھ میں کھل جاتا ہے. 4 ٹیچر رکھ دو، ٹیچرز کی تربیت کرو، زیادہ نہیں، یہی سلیبس ہو. آپ کو بچوں کو انگلش پڑھانے کا شوق ہے انگلش پڑھائیے، آکسفورڈ کا سلیبس رکھیے، بہترین انگلش کا سلیبس رکھیے. اصلا اسکول میں بچوں سے انگلش میں بات کریے، کوئی قباحت نہیں ہے. بچے پڑھیں، اس معاشرے میں چلیں، لیکن یہ ٹیچر اسے سکھائے کہ میرے لال جھوٹ برا ہوتا ہے. جب کلاس چلے اذان کا ٹائم ہو ٹیچر کہے بیٹا اب نماز کا ٹائم ہے. اسے اخلاقیات کا درس دے، اسے سخاوت کا درس دے، اسے اچھے جذبات کا درس دے کہ جب یہ بچہ گھر جائے تو یہ اپنی ماں کو نمازی بنائے.
یہ بچہ گھر جائے، وہاں پہ تربیت ہوتی ہے. ایک اسکول بنانے میں کتنا خرچہ آتا ہے، لیکن ہم نے نہیں بنایا، ہم نے کوئی کام نہیں کیا. تو اگر اس قوم کو سدھارنا چاہتے ہیں، اگر یہ بچہ میٹرک تک آپ نے سدھار لیا نا، اس میں دنیا بھی آخرت بھی ہے. ہاں، اب آج میں نے ایک اسکول کا وزٹ کیا، بہت خوشی ہوئی. اپنے مومن نے اسکول بنایا. کہ مولانا اتنی کرپشن ہے ایجوکیشن سسٹم میں، والدین کو پتہ نہیں. کہتے ہیں بڑے بڑے اسکول، لیکن ہاں وہ سٹی اسکول کے بچے ہمارے اسکول میں آتے ہیں، ہمارے بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ جب والد سے 15,000 فیس لے رہا ہے نا، تو والد یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ کلاس میں کیا ہے، فرسٹ آئے. اب بچہ فیل ہوگا، وہ بولیں گے بھائی ہم اتنی فیس دے رہے ہیں، بچہ فرسٹ کیوں نہیں آئے. وہ کرتے کیا ہیں، کہتے ہیں سوالات بچوں کو یاد کروا دیتے ہیں، اور ایگزام میں وہی سوالات بچوں کو آنسر وہی ہوتے ہیں. یعنی آنسر بھی دیتے ہیں، کوشچن بھی دیتے ہیں، بچہ وہی کرتا ہے. رٹا لگواتے ہیں اسکولوں میں، بےمانی کرتے ہیں اسکولوں میں، لیکن والد کو پتہ ہی نہیں. ہاں، ہمارے چھوٹے بھائی تھے اسکول میں، ڈیلی میں دیکھتا تھا وہ ایک گولڈ میڈل لے کے آتے تھے. تو میں نے کہا تم ہر سال گولڈ میڈل کیسے لیتے ہو؟ کہتا ہے وہ بابا کا جاننے والا ہے، سوال مجھے دے دیتا ہے، میں وہی یاد کر لیتا ہوں اور جواب دے دیتا ہوں، ڈیلی گولڈ میڈل. اب رٹے کا مطلب یہ، اگر آپ کا بچہ مثلا اس کی ریڈنگ اچھی ہے، ہاں انگلش ریڈ کر لیتا ہے جو ٹیچر نے اسے، مثلا اے فار ایپل، بی فار بک، ہاں سی فار کیٹ، اس نے سیکھ لیا. اب آپ نے کہا بھائی بچہ تو پڑھنا سیکھ لیتا ہے اور اسی بک سے پڑھتا ہے. اگر بچہ ہوشیار ہوگا نا، یہ کتاب سائڈ پہ رکھو، کوئی اور بک دو انگلش کی، اب دیکھو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں. اگر رٹا ہوگا تو نہیں پڑھ پائے گا، لیکن اگر رٹا نہیں ہوگا، اس کو اگر پڑھنا آتا ہے، اس کی ریڈنگ اچھی ہے تو ہر بک پڑھ لینا، صرف وہ بک کیوں پڑھ پا رہا ہے. تو کہا مولانا کوئی بھی ایسا اسکول نہیں ہے جس کے بچے، یہاں بچے ماسٹر کرنے کے بعد، بیچلر کرنے کے بعد پھر IELTS کی ٹریننگ کرتے ہیں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے. انگلش میڈیم میں پڑھ کے پھر IELTS کی تیاری کیوں کر رہا ہے؟ کہ ہمارے اسکول کا بچہ 11 یعنی میٹرک 9ویں کا بچہ، 10ویں کا بچہ میٹرک کرنے کے بعد دنیا کا سب سے بڑا انگلش کا IELTS کا ایگزام بھی ہو تو بچہ اس ایگزام کو دینے کی کیا رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے. ہاں، لیکن جب دیکھا دیکھی ہو نا، دیکھا دیکھی میں کیا ہوتا ہے، ہاں بھائی تمہارا بچہ کہاں پڑھ رہا ہے، تو بڑے اسکول کا نام لینا ہے مجھے. اور بچوں کی زندگیوں کو ہم کیا کرتے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں. تو اگر اس قوم میں ایسے اسکول کھولے جاتے، بیسک ہے اسکول، مدرسہ آپ کھولیں گے، مدرسے میں 10 طالب علم جائیں گے، 15 طالب علم جائیں گے، لیکن اصل جو اس مجمع میں 500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تو بچے یہ تو مدرسے میں نہیں جائیں گے نا، تو یہ کہاں جائیں گے؟ ہر بندہ اپنے بچے کو اسکول میں بھیجنا چاہتا ہے. تو جب تک ہم بیسک ورک نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اسکولز کا جال بچھایا جائے. ہر مومن خود کر سکتا ہے. اور سب سے بڑی میں کہتا ہوں کہ جو مجلس ریکارڈ ہوگی، جو مولانا سن رہے ہیں، یہ سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ مولویوں کی ہے. ہاں، بہترین کام ہے کہ علماء اسکولز کھولیں اپنی ایڈمیشن کے نیچے، اور مثلا 4 ٹیچر آپ رکھ رہے ہیں، 1-2 مدرسے کی طالبات بھی اس میں ہوں، تاکہ بچوں کو کیا کریں، صحیح سے ٹریننگ دیں، تاکہ اس کی دنیا بھی بنے، آخرت بنے. دوسری چیز جو جوان سن رہے ہیں، ہماری کوشش ہے انشاءاللہ اس سال کراچی میں اسٹوڈیو کھولنے کی پوری نیت کی ہے، کہ اگر اسٹوڈیو کھول جائے، مثلا پاکستان میں 70 نیوز چینل، لیکن ایک چینل بھی ہمارے کڈز کا نہیں ہے، بچوں کا نہیں ہے. اصل تربیت بچپنے سے، اگر اس کی جوانی گناہوں میں چلی گئی سدھر جائے گا، لیکن وہ گندے خیالات، گندی عادتیں، اس کا کیا ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں درخت چھوٹا ہے نا، کھینچو نکل آتا ہے، جڑ سے اکھڑ آتا ہے، لیکن جب درخت بڑا ہو جائے تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے، اس کی جڑ کبھی نہیں نکلتی، کیونکہ اسٹرانگ اتنا ہو جاتا ہے. ہاں، وہ کس طرح کام کر رہے ہیں؟ مثلا ایک اسٹوری لکھی انہوں نے بکس میں. آپ کو پتہ ہے لیسبین اور گے برا مانا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں. کبھی کتے کو کتے سے شادی کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن انسان جب گر جاتا ہے، عفت اس میں نہیں ہوتی، حیا اس میں نہیں ہوتا، تو ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن اس چیز کو نارملائز کرنے کے لیے انہوں نے اسٹوریز بنائی ہیں. مثلا لکھتے ہیں کہ میرا چچا جو ہے اس کا ایک فرینڈ ہے، اس کے ساتھ اس کا آنا جانا ہے. تو ایسی کہانیوں میں بچے کو نارملائز کرایا جا رہا ہے، پکچرز کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے. اب یہ بھی تو کسی میں شعور ہو نا، کہ اگر بچے کو میں انگلش میڈیم میں پڑھا رہا ہوں اور آکسفورڈ کی بکس پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے تو اس میں وہ ساری چیزیں پکچرائز کر کے مختلف طریقوں سے، ان کے بڑے تھنک ٹینک سے وہ چیزیں ڈالی ہیں جو غیر محسوس طریقے سے آپ کے بچے میں سب کانشیس میں وہ چیزیں آہستہ آہستہ جاتی رہتی ہیں. تو جو پڑھانے والا ہے وہ بچے کو یہ بھی بتائے کہ بیٹا یہاں پہ
کوشش کر کے تجھے یہ کہا جا رہا ہے اور اسلامی حقیقی اصولوں کو اسے سکھایا جا پڑھایا جائے. کافی لوگوں نے کام کیا ہے لیکن بڑی سطح پہ یعنی کم از کم 500-600 اسکول ہوں, اس میں آپ اہل سنت کے برادران کو لیں جو درد دین رکھتے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں ان کے بچے سدھریں. فرقہ واریت تو نہیں پھیلانی لیکن کم از کم اس بچے کو اخلاق سکھایا جائے, دین مصطفیٰ سکھایا جائے, رسول خدا کا اخلاق کس طرح نبی نے ٹریننگ کی اور لوگوں کی تربیت کی. اور جب ایسی تربیت ہو جاتی ہے, مولا علی ابن ابی طالب کا فخر یہ ہے کہ مولا بچپنے سے کس کے ساتھ تھے؟ رسول خدا کے ساتھ تھے. پھر اسی طرح مولا نے عباس کو پالا, اسی طرح حسن و حسین کو پالا, اور اسی طرح امام حسن حسین اپنے بچوں کی تربیت کی. تو بچپنے سے اگر بچے کی آپ تربیت کریں گے, اور یہ بچہ اگر 10 سال 11 سال اس کا ذہن اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ اس کو صحیح غلط کا پتہ چلے گا, دین کا پتہ چلے گا, یہ بچپنے میں نمازی بن جائے گا, اب دنیا کا کوئی بھی غالی اس کو گمراہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. لیکن یہ ایک دن کی گیم نہیں ہے, تقریباً آدمی 20 سال 10 سال کا ایک پلان بنائے تب جا کے یہ قوم سدھرے گی.